کے حالات اور واقعات بھی سنائیں۔ چنانچہ آج کے خطاب میں آپ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ جناب سیدہ مریم رحمت اللہ تعالی علیہا و سلام اللہ علیہا کے حالات حیات سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کریم جل شانہ نے بہت سی ہستیوں کا نام لے کے ذکر خیر کیا ہے۔ حضرت آدم کا ذکر ان کا نام لے کے کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر ان کا نام لے کے کیا، حضرت نوح کا ذکر ان کا نام لے کے کیا، حضرت اسماعیل کا ذکر ان کا نام لے کے کیا، حضرت اسحاق کا ذکر ان کا نام لے کے کیا، حضرت یعقوب کا ذکر ان کا نام لے کے کیا، حضرت یوسف کا ذکر ان کا نام لے کے کیا، حضرت ایوب کا ذکر ان کا نام لے کے کیا، حضرت یونس کا ذکر ان کا نام لے کے کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر ان کا نام لے کے کیا، حضرت زکریا کا ذکر، حضرت یحییٰ کا ذکر، حضرت جناب ہارون کا ذکر، حضرت عیسیٰ کا ذکر ان کا نام لے کے کیا، حتیٰ کہ فرعون اور نمرود اور ابو لہب کا بھی ان کا نام لے کے ذکر کیا۔ لیکن خواتین میں سے اللہ نے پورے قرآن میں صرف ایک عورت کا نام لے کے ذکر کیا ہے، جی ہاں وہ عورت حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر شوہر کے بغیر باپ کے جنم دینے والی ماں حضرت اماں مریم ہیں۔ حضرت مریم کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ ان کا نام لے کے کیا ہے۔ ایک آیت پاک میں نے دوران خطبہ اپنے موضوع کو باندھنے کے لیے تلاوت کی ہے، اس میں بھی مولا کریم جل شانہ نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر خیر مومنوں کی عورتوں کو مثال دینے کے لیے نام لے کے فرمایا ہے۔ 28واں پارہ سورۃ التحریم، سورہ تحریم کی آخری آیت پاک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ واو عاطفہ ہے، آپ کو سمجھ آنے والی بات نہیں، ایسے سمجھیں کہ پچھلی آیتوں میں بھی اسی طرح کا ذکر تھا، انہی آیتوں کے ساتھ ملانے کے لیے اس آیت کو واو کا استعمال کیا گیا۔ حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا، اللتی اس میں موصوف ہے، وہ یعنی مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی مریم وہ بی بی ہے، احسنت فرجہا، احسنت حسان مصدر سے ہے، اس کا معنی ہے حفاظت کرنا، احسنت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ایسا سمجھیں اس کا ترجمہ ہے کہ اس ایک عورت نے حفاظت کی، فرجہا اپنی شرمگاہ کی، اپنی عفت کی، اپنی عزت کی، اپنے وقار کی، اپنی حیا کی، تو اللہ فرماتا ہے فنفخنا، فا پھر عاطفہ ملان واسطے، نفخنا نفخ مصدر تو پھوک مارنا، نفخنا جمع متکلم دسی گا، اللہ فرماتا ہے اسی پھوک ماری فی ہی او دے اندر یعنی بی بی مریم دے وجود اندر مر روحینا اپنی طرف تو روح یعنی اپنی طرف دی روح نو دے چ پھونک دیتا، وصدقت بکلمات ربیہا، اوہ بی بی مریم مومنوں تے اے مومنات بی بیو او اپنے رب دے کلمات دی تصدیق کرن والی بی بی ہے، وَكُتُبِهِ اودیاں کتاباں دی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ پیو بی بی فرما بردار لوکاں وچوں ہیں۔ صدقے جامع حضرات، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا او خوش نصیب بی بی نے جنہ دے وجود وچوں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو پیدا فرمایا۔ بلند آواز نال بولیے سبحان اللہ۔
حضرات گرامی، حضرت جناب مریم دا ذاتی نامی اسم گرامی ہے مریم۔ مریم دا معنی خدمت کرنے والی، مریم دا معنی عبادت کرنے والی۔ آپ دا ایک لقب صدیقہ، سچ بولن والی، سچ دی تصدیق کرنے والی، یہ لقب قرآن وچ موجود ہے۔ آپ دا ایک لقب طیبہ، معنی پاک باز۔ آپ دا ایک لقب حسینہ، احسنت بھی ہاتھ و اخذ کیتا گیا۔ حسینہ دا معنی اپنی عفت دی حفاظت کرنے والی، پاک دامن بی بی۔ اور آپ دا ایک لقب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے استعمال فرمایا جدو نجاشی بادشاہ اسمہا نو خط لکھیا، بی بی مریم دا نام لکھیا بطول۔ بلند آواز نال سبحان اللہ۔ بطول دا معنی کنواری۔ اور جناب سیدنا جعفر طیار ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں ہجرت حبشہ تو بعد اتھے پہنچ کے حضرات بادشاہ حبش نجاشی اسمہا دے دربار تقریر کیتی سی سورہ مریم دے تناظر وچ، تے او دے آپ دا ایک لقب استعمال کیتا سی عذرا۔ بطول دا معنی میں کنواری، عذرا دا معنی میں کنواری، یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ 52 سال گزار کے گئیاں پر اللہ دے حکم نال شادی نہیں کی تھی۔ اللہ پاک نے بغیر شوہر تو آپ نو بیٹے دی صورت اپنے نبی حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ عطا فرمائے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہ دے والد گرامی دا نام عمران ہے، ماں دا نام حنہ ہے، اور آپ دا شجرہ نسب اللہ دے پیارے نبی حضرت سلیمان بن داود نال جا ملدا ہے۔ یاد روے اے جڑے آپ دے والد گرامی عمران نے نا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے والد حضرت ہارون دے ابا جی عمران، اے او عمران نہیں، انہاں دا نام سی عمران بن یسحر، اور اے جڑے عمران نے موصوف حضرت مریم دے والد پاک، انہاں دا نام ہے عمران بن ماسان، اور درمیان 1000 سال دا عرصہ بھی ہے، لہٰذا او عمران اور نے، اے عمران اور نے۔ جتے حضرت مریم دا ذکر کیتا گیا، اسے عمران دا ذکر کیتا گیا، کیونکہ حضرت مریم حضرت عمران دی تیرانی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جناب عمران دا بھی ذکر فرمایا جڑے حضرت مریم دے ابا جی نے۔ اللہ دا قرآن 3 پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعدها من بعد واللہ سمیع علیم۔ کئی بندے سوچی بیٹھے نے آج بی بی مریم دا ذکر ہے، آج پتہ نہیں ہاشمی صاحب نے کلیاں ہی قرآن دیاں آیتیں ہی سنانیاں نے۔ نہ سجنا، میں نواں کلام ہی لکھ کے لے آیا، قرآن دیاں آیتاں دا ترجمہ اپنی زبان وچ بھی کرانگا۔ اللہ فرماندہ ہے بے شک اللہ پاک نے حضرت آدم نو چن لیا، حضرت نوح نو چن لیا، حضرت ابراہیم دی آل نو چن لیا، حضرت جناب عمران علیہ الرحمہ دی اولاد نو چن لیا، ذریتم بعدها من بعد۔ اللہ فرماندہ ہے انہاں نو العالمین وچوں چن لیا، سارے ایک دوسرے دی ذریت نے، ایک دوسرے دی آل اولاد تے نسل نے۔ اللہ سنن والا بھی ہے تے جانن والا بھی ہے۔ بنی اسرائیل دا خاندان بنو ماسان شہر ایلیا بیت المقدس دے قرب وچ آباد نے، بڑے بڑے عالمی نے تے نبی بھی نے، بڑے بڑے زاہد بھی نے، متقی تے پرہیزگار بھی نے۔ ایک پرہیزگار بندہ حضرت سلیمان بن داود دی اولاد وچوں بنو ماسان وچوں جدا نام فاقودہ، اللہ نے 2 بیٹیاں دیتیاں، ایک دا نام حنہ، ایک دا نام عیشا۔ حنہ دا بیاہ ہویا عمران دے نال، عیشا دا نکاح ہویا اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام دے نال۔
یہ تقریر سننے واسطے آندے ہو تے پھر بول دے رہا کرو یار اللہ کریم دے نبی حضرت زکریا تے جناب عمران رحمہ اللہ او نبی اے امتی اے دو میں ہم ظلف نے یعنی سانڈو نے لطیف صاحب ایک کو کار وچ دو میں وے آئے ہوئے نے حضرت جناب فاقوزہ دیاں دو بیٹیاں ایک دانا حنہ تے ایک دانا عیشہ مدت گزر گئی وے آنو تے نبی بخش دو مانو اللہ نے پتر تیاں نہیں عطا فرمائے صدقے جاما یہ اللہ دی مرضی ہے سانو لگدا ہے کافر نو اللہ نے گڈیاں دے دیتیاں کافر نو عزتاں دے دیتیاں کافر نو شہرتاں دے دیتیاں اسی روز مسجد چ جانے ہیں 5 ویلے دی نماز پڑھنے ہیں وہ فلانا چودھری نماز بھی نہیں پڑھدا انہوں اللہ نے 4 پتر دے دیتے میں روز تہجد بھی پڑھنا مینوں اللہ نے بیٹی بھی نہیں دیتی ایویں اللہ دے کماں چ شریک نہ ہویا کر دنیا ہو دی یہ کنج چلانی ہے وہی جاندا ہے اسی واسطے میں نے ترجمہ کیا ہے سب نے مل کے میرا ساتھ دینا ہے میں نے لکھا ہے خدایا تیرے کل خدائی تینو سجدے کبریائی تینو پھبدی یہ کبریائی ساریاں نے کہنا ہے خدایا تیری کل خدائی تینو پھبدی یہ کبریائی سعد رفیق پتر تیری فرمائش سے رکھا دے پر اے بھی اپنی فرمائش سمجھ کے بول دے میرے نال تینو پھبدی یہ کبریائی ساریاں نے کہنے تینو پھبدی خدایا تیری کل خدائی تینو پھبدی کبریائی اے ساری دنیا ہے تو بنائی اے ساری دنیا ہے تو بنائی ہن ساریاں نے کہنے تینو پھبدی یہ کبریائی یہ ساری دنیا ہے تو بنائی تینو پھبدی صدقے جاواں اللہ نو پتہ ہے کنوں بیٹیاں دینیاں نے اللہ جاندہ ہے کنوں بیٹے دینے نے اللہ جاندہ ہے کنوں لکھ پتی کرنا ہے اللہ دی حکمت نو پتہ ہے کنوں کروڑ پتی کرنا ہے اللہ جاندہ ہے کنوں فقیر کرنا ہے اللہ جاندہ ہے کنوں بادشاہ کرنا ہے اللہ جاندہ ہے کس پھول نو پتر کیڑا رنگ دینا ہے اللہ جاندہ ہے پتر کہ کیڑے پھال نو کیڑی لذت دینی ہے کیڑا ذائقہ دینے اسی واسطے میں ترجمہ کیتا ہے کہ میں تو ونڈنا رنگ پھلانو تے وکھرے وکھرے مزے پھلانو چنگی لگ گئی یہ گلتے بابا جی بول دے ہو سبحان اللہ او بابا جی جڑے 28 چک جو تقریر سننے واسطے آندے نے بڑھے بابا جی میرے ابا جی دی جگہ تے اے جملہ اے شیر اینا دے نام کرن لگا ہر جمعے سفر کر کے آندے نے بیچارے ٹرن پھرن دے لائق بھی ہن نہیں لیکن پھر بھی 12:30 تو پہلے میرے آن تو پہلے ہی تھے ہوندے نے بابا جی اللہ تواڈے اتھرواں نو قبول کرے ساڈے واسطے بھی دعا کریو میں اے تانوں سامنے رکھ کے لکھن لگا لکھی آئے تے کی کہن لگا کیویں تو ونڈنا رنگ پھلانو تے وکھرے وکھرے مزے پھلانو کدی تربوز وچوں امب دا ذائقہ آیا ہے کدی ناشپاتی وچوں پتر خوبانی دا ذائقہ آیا ہے کدی خوبانی چو آلو بخارے دا ذائقہ آیا ہے کہ میں تو ونڈنا رنگ پھلانو تے وکھرے وکھرے مزے پھلانو سمجھ نہ آئے تیری دنائی تے
تینو پھبدی یہ کبریائی بولیو اے ساری دنیا ہے تو بنائی سارے آنے کہنے اے ساری دنیا ہے تو بنائی تے تینو بھوری حضرات گرامی جناب عمران بوڑھے ہو گئے جناب حنا بھی بوڑھی ہو گئی ایک دن درخت کے سائے تلے بیٹھی ہیں دیکھا پرندے چہچہا رہے ہیں درخت کی شاخ پہ ایک چڑیا چون چون کرتی ہوئی اپنے ننھے سے بچے کو اپنے پروں میں چھپا رہی ہے اپنے وجود کے ساتھ لپٹا رہی ہے تو چونج نل پتر چونج جوڑ کے انہوں غذا دے رہی ہے جدو ماں تے اولاد دائے پیار پرندیاں وچ ویکھیا حضرت حنا چولی پھیلا کے کہہ دیا لے مولا میں کدی شکوہ نہیں ہو کیتا تو اپنی دنیا نو کنج چلانا ہے تیرے تو بہتر کون جان دے مولا تیرے اس کم وچ بھی حکمت تو اولاد تو محروم رکھیا پر مولا اینا پرندیاں دا آپس وچ ماں پتر دا پیار ویکھ کے دل کردا ہے میرا بھی کوئی تی پتر ہوئے جڑا اماں کہہ کے بلاوے میرا بھی کوئی بچہ بچی ہوئے جڑا منو اماں کہہ کے بلاوے حضرات گرامی جناب حنا کی دعا قبول و مقبول و منظور ہو گئی اللہ پاک جل شانہ نے حضرت جناب سیدہ حنا کو کچھ دنوں کے بعد پریگننٹ کر دیا حاملہ کر دیا حضرات گرامی جب اللہ جل شانہ کی قدرت دیکھیو بڑھے وارے اولاد مل جائے تھے ماں بننے والی عورت ہوئے امید نہ ہو جائے کوئی دے چاواں دا ٹھکانہ نہیں پھر سوچ سکتے حضرات گرامی جوش محبت ایک عجیب و غریب منت من لے اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 35 اذ قالت امرأت عمران ربینی نظرت لک ما فی بطنی محررہ فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم اللہ فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے پیارے حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب عمران کی بیوی حنا نے کہا تھا ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ مولا تیری مہربانی تو نے مجھے امید سے کر دیا میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں محرران یعنی آزاد کرتی ہوں میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کرتی ہوں شہر ایلیاد اکثر لوگ حضرات گرامی بیت المقدس واسطے وقف کر دیں دے سن لیکن اپنے پترہ نو وقف کر دے سن وہ پھر ماں باپ دے کروں چلے جاندے سن بیت المقدس دی چار دیواری دے اندر رہن دے سن بابا جی ہر ویلے بیت المقدس دی خدمت کر دے سن صدقے جامع حضرت بی بی حنا نے منت من لئی کہنی یعنی فتقبل منی اے میرے اللہ میرے کلوں قبول کر لے میری اے منت میں نظر من نہیں ہاں میرے پیٹ وچ جو بھی یہ بیت المقدس واسطے وقف کرنی ہاں مولا تو سنن والا بھی ہے تو جانن والا بھی ہے رات پئی اپنے شوہر جناب حضرت سیدنا عمران نو جدوں ایک گل سنائی عمران تشویش دا شکار ہوئے فرمایا اللہ کی بندی تو نے منت تو مان لی پر یہ نہ سوچاؤ اگر لڑکا ہوا تو بیت المقدس کے لیے وقف کریں گے لیکن اگر اللہ نے بیٹی دیتی تب کیا ہوگا بیت المقدس میں لڑکیاں وقف نہیں کی جاتی بیت المقدس میں نہیں رہ سکتی حضرت جناب حنا بھی تشویش میں مبتلا ہوئی پھر حضرت عمران کا انتقال ہو گیا حضرت مائی مریم دنیا تیان تو پہلے یتیم ہو گیا صدقے جاوا پھر جدوں حضرت مریم دی ولادت باسعادت ہوئی اللہ قرآن وچ نقشہ پیا کھچ دے اللہ تعالی جل شانہ دے حکم دے نال جدوں حضرت حنا نے بی بی مریم نو جنم دیتا فلما ودعتها قالت ربی انی ودعتها انثى واللہ اعلم
بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ حضرت جناب حنا نے جب حضرت بی بی مریم کو جنم دیا تو ڈر گئی، اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں گی؟ میں نے تو اپنے رب قدیر سے وعدہ کیا تھا میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں بیت المقدس کے لیے آزاد کرتی ہوں، وقف کرتی ہوں، لیکن یہ تو لڑکی ہے، میں اس کو کیسے وقف کروں؟ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیسے مامور کروں؟ اب شاید میں منت پہ نبھا نہ سکوں، نظر پوری نہ کر سکوں، تو رو کے کہتی ہیں انی وضعتها انثى، اے میرے رب تو جانتا ہے میں نے لڑکی کو جنم دیا، واللہ اعلم بما وضعت، کہ اللہ تے بہتر جاندہ ہے نا، پھر انہیں لڑکی نو جنم دیتا، لیکن اللہ فرماندہ ہے لیس الذکر کالانثی، او ماں سمجھ دی سی یہ جڑی تھی دنیا تے آئی ہے منڈے دا مقابلہ نہیں کر سکتی، پر اسی دسیا جڑی تھی تینوں دیتی ہے نا، اور مرد بھی انہوں ہاتھ اٹھا کے سلامیاں دین گے، اے دے مقابلے تے کوئی مرد بھی ہوندا، کوئی بچہ ہوندا تے اے کردار نہ نبھا سکدا جڑا سی انہوں سونپ کے دنیا تے بھیجے ہے۔ حضرت مریم دا نام کہندیاں نے میں مریم رکھی ہے، یعنی عابدہ تے خدمت گزارے دا نام رکھے ہے۔ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، مولا کمین رجیم شیطان تو میں تیری پناہ وچ دینی اپنی تھی رانی مریم لو، یہ دی بھی خیر ہوئے نلی یہ دی اولاد نو میں تیری پناہ تے امان وچ دینی او دی بھی خیر ہوئے صدقے جامع۔ اللہ ارشاد فرماندہ ہے فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ بی بی مریم نے، بی بی حنا نے بی بی مریم کو دودھ تک نہ پلایا، کدرے اللہ دی نظر پوری کرن وچ غفلت دا شکار نہ ہو جا، بچی نو اٹھایا کپڑے چ لپیٹیا تے بیت المقدس چ لے آئیاں۔ یہ بنو ماسان دے جڑے لوگ سن تقریباً 4000 لوگ بیت المقدس وچ ٹھہرے سن، اے جویں اج بھی ساڈیاں مسجداں دے اندر مسجد دے امام صاحب دا اجرا ہوندا ہے یا قریب گھر ہوندا ہے، مطلب کی ہوندا کہ کسی نے کوئی نکاح دا مسئلہ، طلاق دا مسئلہ، فوتگی ہو گئی ہے، جنازہ پڑھانا ہے، نکاح پڑھانا ہے، کسی نے کوئی مسئلہ ہے تو وہ آ کے قاری صاحب کولوں، علامہ صاحب کولوں پوچھ سکے۔ تے جتھے بڑے مرکز ہوندے نے اوتھے کئی عالم اکٹھے ہوندے نے، وہ چونکہ مرکز سی اس واسطے تقریباً 4000 لوگ اتھے آباد سن بیت المقدس دے وچ، اور انہاں دی سرداری اور سیادت سی 27 علماء کولوں، جنہاں ایک وڈے سردار حضرت زکریا پیغمبر سن، حضرت عمران بھی انہاں وچوں سن، لیکن وہ چونکہ فوت ہو گئے سن۔ بی بی حنا نے بی بی مریم نو کپڑے چ لپیٹیا، لے جا کے بیت المقدس اپنے بہنوئی حضرت زکریا نو کہن لگیاں میں بھائی جان منت مننی سی کہ جو بھی ہویا میں بیت المقدس دی خدمت واسطے وقف کر دے ماں، یہ تے ہن رب دی مرضی ہے، انہیں مینوں بیٹا نہیں بیٹی عطا فرمائی ہے، میں نہیں چاہتی میں گناہگار ہوں، میں اپنی منت نو پورا کرنا چاہنی ہے، میں تے اس شہزادی نو دودھ بھی نہیں پیا، قبول کر لو۔ حضرت مریم نو بسم اللہ پڑھ کے حضرت زکریا پاک نے قبول کر لیا۔ اور وہ جڑے باقی دے 26 لوگ سن، انہاں چو ایک نے کہا زکریا پیارے سردار تسی ضرور ہو، اللہ دے نبی بھی ہو، پر جڑا عمران ساڈا ویر فوت ہویا ہے نا،
ਉਹਦੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਲਾਂਗੇ। ایک نے کہا میں پالاں گا، دوجا کہنے لگا پیچھے ہو میں پالاں گا، تیجا کہنے لگا۔ قرآن نقشہ کھچ دے کہ لڑن لگ پے۔ حضرات گرامی توجہ تے پیار نال سماعت کرنا۔ ایک نے آکھیا میں پالاں گا، دوجے نے آکھیا میں پالاں گا، تیجے نے آکھیا میں پالاں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا چونکہ میری بیوی کی یہ سگی بھانجی ہے، پہلا حق میرا۔ انہوں نے آکھیا نا نا، یہ شرف سانوں میں ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک اندر نقشہ پیش فرما رہی ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اللہ فرما رہا ہے پیارے حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ یاد کیجئے وہ زمانہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو حنا نے مریم پیش کی تو وہ لڑنے لگے۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے پیارے حبیب اپنے قلموں کو پانی میں پھینک رہے تھے بطور قرآن، آپ اس وقت بظاہر موجود نہ تھے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ تب بھی بظاہر موجود نہ تھے جب وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ قصہ کچھ اس طرح ہے، حضرت زکریا نے کہا مریم کی پرورش میرے ذمہ ہے، سب نے کہا مریم کی پرورش ہمارا حق ہے، ہمارا فریضہ ہے، ہم انجام دیں گے خوش اسلوبی کے ساتھ۔ حضرات گرامی طے یہ پایا کہ چلیے قرآن ڈال لیتے ہیں، اور جدہ نام نکلے گا مریم نو ہو لے لوے گا۔ پتہ چلیا قرآن پاک بھی کدی کدی فیصلے کر لئی دینے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی جدوں کسے سفر تے جاندے سن نا تے اپنی ازواج مطہرات وچ قرآن پاندے سن، جویں اسی پرچیاں پا لئی دیاں نے، قرآن پاندے سن، جدا نام نکل آندا سی انہوں نال لے کے چلے جاندے سن۔ صدقے جاواں قرآن پان واسطے مفسرین لکھ دے نے انہاں نے نہر اردن دا رخ کیتا۔ یہ چونکہ سارے علماء ربانی جین تے علماء حق سن، بیت المقدس وچ رہن والے تورات شریف دی کتابت کرن والے سن، فروغ دین اسلام واسطے، فروغ شریعت انبیاء واسطے کم کر دے رہندے سن۔ اپنا اپنا تورات لکھن والا قلم اٹھایا، نہر اردن تے کنارے تے پہنچ گئے۔ اے پایا کہ اپنا اپنا قلم نہر اردن دے وچ سٹاں گے، جیدہ قلم مخالف سمت نو بین لگ پیا مریم او دی ہوئے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی قیادت و سیادت وچ 26 لوگ آپ دے پیچھے پیچھے نہر اردن دے کنارے تے پہنچے۔ اللہ دا نام لے کے سب نے اپنا اپنا قلم پتر جدو سٹیا نہر دے اندر، ساریاں دے قلم ادھر نو بین لگ پئے، اور جدھر نو پانی جا رہا سے اللہ دے نبی حضرت زکریا دا قلم ادھر نو ٹر پیا، اور جدھر پانی آ رہا سے۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضرات گرامی توجہ اور پیار کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ جب اقلام پھینکے گئے سب کے قلم ادھر کو بہ گئے جدھر پانی رواں تھا، پر حضرت زکریا کا قلم، آپ کا قلم مخالف سمت جب چلنے لگا، لوگوں نے کہا بھی سبحان اللہ، اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے پانجی اپنے خالو دی کفالت ہی رہے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم نے اٹھایا، متھا چمیا، بیت المقدس دے فرش تو تھوڑا جیا اچھا کر کے سائیڈ تے ایک حجرہ بنایا۔ اس حجرے وچ چونکہ مرداں وچ تے بچی نو نہیں نہ رکھنا چاہیے دا، اے ویکھو اے بھی سنت انبیاء ہے۔ اے ساڈے زمانے وچ کہندے نا چھوٹیاں بچیاں دی خیر ہوندی ہے، نکے نیانیاں دی خیر ہوندی ہے، دگڑ مگڑ کر دیو۔ 5ویں تک سکولاں وچ بھی اے چنگے پلے متقی داڑیاں والے بندے کہندے نے خیر ہے۔ اور یاد رکھو بچی چھوٹی بھی ہوئے تے بچی ہوندی ہے، عورت ہوندی ہے۔ اور ایک اور چیز کہاں گا، جڑے بچے فیس بک تے اپنیاں چھوٹیاں بچیاں دیاں تصویراں لا دیندے نے، خبردار حضرات اے مناسب کم نہیں۔ اپنے گھر دی بے شک دودھ پیندی بچی ہوئے، کدی بھی وہ دی تصویر
نہ لاؤ۔ حضرت بی بی مریم دیکھو دودھ پیندیاں سن، 1 دن دی عمر سی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے علیحدہ حجرہ تعمیر کیتا، وہ دے اچ رکھیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پرورش دا بیڑا اٹھایا۔ حضرات گرامی ہن اگلا واقعہ جڑا پیش کرن لگا، باز نے لکھیا ہے کہ اے حضرت جناب مریم دے بچپن شریف وچ پگوڑے دی عمر وچ پیش آیا، آپ نے کلام کیتا جویں آپ دے لاڈلے شہزادے حضرت عیسیٰ نے بچپن وچ کلام کیتا۔ لیکن باز نے لکھیا ہے کہ اگے جا کے جدو آپ سن بلوغت نو پہنچیاں پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ توجہ کرنا حضرت جناب زکریا علیہ السلام، آپ نے جدوں بھی باہر جانا حجرے دے دروازے نو جندرا مار جانا۔ حضرات گرامی ایک دہاڑے، ویسے تو کلا ماں دستا ہے کہ ہر واری دی گل ہے، لیکن مفسرین دستے نے لکھ دینے کہ ایک دہاڑے آپ دور چلے گئے، کافی دن واپس نہ آئے، خیال آیا او مریم کلی سی، وہ بچی وفات پا گئی ہوئے گی، دوڑ کے پیچھے نو آئے، آکے جدو تالا کھولیا تے حیران رہ گئے۔ او مریم دے کل سوچ رہے نے اے دے کل کھانا کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، اوہ مر گئی ہوئے گی بیچاری بھوکی پیاسی، لیکن جدو جندرہ کھولیا دروازہ کھولیا تے حیران رہ گئے۔ حضرات گرامی مسلح دے قریب بے موسم پھلان دیاں ٹوکریاں پنیاں ہویاں نے، عیسیٰ دی اماں مریم اپنے تیانے رب دی نماز پہیاں پڑھ دیاں، اپنے تیانے رب دی نماز وچ مگن تے مصروف تے مشغول نے۔ صدقے جاما اللہ دا قرآن نقشہ گجرے کل میں دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہ رزقا۔ حضرت جناب سیدنا زکریا علیہ السلام نے جدو پہ موسم پھل ویکھے تے حیران ہو کے خوشگوار حیرانگی دے نال کہندے انا لکی ہادا، نیتی رانیے پھل کتھوں آ گئے نے؟ پورے ایلیاتی منڈی وچ مارکیٹ وچ یہ پھل اس وقت نہیں مل سکتے، انہا پھلانا موسم نہیں کہ یہ تینوں کون دے گیا ہے؟ حضرت مریم مسکرا کے کہندیاں نے ہووا من عند اللہ، مرضی ہے تیری، بول پاویں نہ بول، کہندیاں نے اے اللہ دی طرفوں آئے نے، سبحان اللہ جان دیاں نے منو رب نے پیجے نے، جنت وچوں آئے نے، نالی کہندیاں نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خالو جان اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ صدقے جاواں حضرت جناب زکریا نے جدو ایک گل سنی تے دل وچ ایک خیال آیا، میں 120 سال دا بوڑھا شخص ہاں، میری بیوی عیشا دی عمر 98 سال ہو گئی ہے، 60 سالہ تو بعد عورت نو بچہ نہیں ہو سکتا، میری بھی عمر ٹپ گئی ہے، فطرت کہندی ہے، سرشت کہندی ہے، جبلت کہندی ہے، میری بیوی ہن ماں نہیں بن سکتی، میں باپ نہیں بن سکتا، لیکن رب کریم دی بارگاہ چ رو کے کہندے نے مولا جے تو بے موسم پھل دے سکنا ہے، بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا۔ کی خیال ہے ہن پنجابی مادری زبان چ اپنے کلام میں ترجمہ نہیں بابا جی کر دویے اینج نہیں، سارے بولو گے تے کراں گا، نہیں تے پھر قرآن پاک دی اگلی آیت پڑھن لگا سارے بولو گے تے کراں گا۔ حضرات گرامی اے تے اللہ پاک جل شانہ دی مرضی ہے، او کافرانو 10 پتر دے وے پر اپنے نبیانو ایک بھی نہ دے وے، اسی سوچ سوچ کے پاگل ہو جاوانگے، سانو سمجھ نہیں آ سکتی، اسی واسطے میں لکھی ہے کرام موجاں تو منکرانو کیوں آزماویں پیغمبران۔ اے نہ سوچیا کر کوئی وہ جوا کھیڑ دائے انہیں کوٹھی بنا لی، میں 5 نمازاں مسیطے پڑھنا، تہجد کار پڑھنا، میرے کلو مکان ہی سدھا نہیں ہویا۔ کوئی اے ہی سوچ لے انہوں اللہ نے دنیا چ دے دیتا ہے، تیرے واسطے اوتھے بنا رکھے ہے، یہ نہیں سمجھ آ سکتی رب دیاں حکمتاں۔ اسی واسطے حضرات گرامی میں لکھی ہے کرام موجاں تو کافرانو کیوں آزماویں پیغمبران، کرام موجاں تم منکرانو، کرام موجاں تم منکرانو کیوں آزماویں پیغمبرانو۔
کسے نو اج تک سمجھ نہیں آئے تے تینو پھب دی یہ کبریائی اے ساری دنیا بولیا کرو یار ہے تو بنائے تے تینو پھب دی ایک باری سارے آنے کہنا ہے تے تینو پھب دی تے تینو پھب دی اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب حب لی من لدنک ذریتا طیبتا 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 انک سمیع الدعاء کہندے مولا جے تو بے موسم پھل دے سکنا ہے بے موسمی اولاد بھی دے سکنا ہے اتھے ہی کھلوتیاں حضرت زکریا علیہ السلام نے دامن پیمبری پھیلا لیا عرض کیا مولا ربی حبلی ملتن کا طیبت ذریتن طیبتن مولا مجھے بھی پاک اولاد عطا فرما پتہ چلو جب بھی اللہ سے مانگے پاکیزہ اولاد مانگے کیونکہ اولاد اگر چاوے گندی نکلے تے ماں تے باپ دا سر شرم نل چکا دیں دیئے اگر تیاں پتر چنگے نکل آمن ماں باپ دا سر فقر و افتخار تے ناز نل بلند کروا دیں دیئے اللہ سانو تیاں پتر دے وے تے پاک تیاں پتر دے وے پاک سوچاں والے اچھے کرداراں والے اور رب شرماں دی حفاظت کرے رب حیاماں دی حفاظت کرے حضرت جناب زکریا علیہ السلام نے جدو دعا منگی ان مزہ آئے گا توجہ تے پیار نل سنی اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین اچھی آواز نال یار اللہ فرماندہ ہے جدو حضرت زکریا علیہ السلام محراب عبادت وچ مگن تے مصروف سن عبادت خدا اندر ہے فنادتہ الملائکہ اللہ دے حکم نل فرشتیاں نے حضرت زکریا نو پکاریا تے کیا ان اللہ یبشرک بیحییٰ اللہ تو انو پتر یحییٰ دی خوشخبری سنا رہا ہے 120 سال عمر عورت دی بی بی دی عمر جناب عیشہ دی ایج 98 سال 98 ایئرز اللہ فرما رہا ہے فرشتوں نے بشارت دی اے پیارے زکریا گھبرائیے گا مت اللہ کی طرف سے خوشخبری گڈ نیوز لے لیجئے اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا مصدقا بکلمت من اللہ اللہ کے کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہر انسان کی آفرینش ہر انسان کی تخلیق اللہ ماں کے رحم میں باپ کے ذریعہ سے کرتا ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہونج نہیں ہوئی جن میں تے تو پیدا ہویا رب نے فرمایا کن فیکون رب نے فرمایا ہو جا عیسیٰ بن گئے حضرات گرامی اللہ فرما رہا ہے جناب یحییٰ کی شان یہ ہوگی وہ سیدہ وہ سردار ہوگا وہ حسورہ اور بیویوں سے عورتوں سے بے رغبت ہوگا اس کی شان یہ ہوگی وہ اللہ کے نبیوں میں سے ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا جناب حضرت زکریا نے جب یہ گڈ نیوز سنی تو حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے بول اٹھے اللہ کی بارگاہ میں ایک عجیب و غریب عرض کر دے قال ربی
انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك اللہ یفعل ما حضرت جناب زکریا علیہ السلام معروض کرنے لگے اور ربی اے میرے رب انا یکون لی غلام مجھے لڑکا کیسے دیا جائے گا مولا قد بلغنی الکبر جبکہ میرے بالوں میں سفیدی اتر آئی مولا میری داڑھی ساری سفید ہو گئی میرا سر سارا سفید ہو گیا کمر میری جھک گئی بوڑھا ہو گیا بڑھاپا مجھے آن پہنچا کمر میری خمیدہ ہو گئی مولا لاٹھی میں ٹیکنے لگا کیسے مجھے بیٹا عطا کیا جائے گا وامرأتی عاقر جبکہ میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی 90-80 ایئرز اس کی ایج ہو چکی اللہ نے کو پتہ کی فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء زکریا اسی طرح تیرا رب اللہ جو چاہتا ہے کر لیندا ہے انہوں کون ڈکن والا ہے اس سکیاں نو اگا لیندہ ہے اجڑیاں نو وسا لیندہ ہے حضرات گرامی جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک عرض کی کالا ربی جعل لی آیا مولا پھر نشانی کیا ہوگی تاکہ میں زیادہ 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 تیری عبادت میں مگن ہو سکوں جب مجھے بیٹا پیدا ہونے والا ہوگا میری بیوی کو تو مولا نشانی کیا ہوگی کالا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان اللہ نے ارشاد فرمایا 3 دن تک تیری زبان بولے گی نہیں تو لوگوں سے باتیں نہ کر سکے گا 3 دن کا تیرا چپ کا روزہ ہوگا اگلی گل مزہ لمی فرمایا 3 دن تو یعنی زبان تو گونگا ہو جائیں گا بولے گا نہیں پر وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار اور رج رج کے اپنے رب دا ذکر کر صبح شام دی پاکی بول بس لوکاں نال تو گلاں نہیں کرے گا پر جدوں میری تسبیح کرے گا زبان گلاں کرے گی حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا فرمائی صدقے جامع پھر اللہ پاک جل شانہ دی قدرت کاملہ دیکھیا حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا نمی اللہ پاک نے خوشخبریاں سنائیاں فرشتے حضرت مریم سلام اللہ علیہا دی عبادت ویکھ دے سن اللہ دے حکم نال اپنوں بشارتاں دے دے سن توجہ ہوئے تے میں اللہ دا قرآن پڑھا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العالمين اللہ فرما رہا ہے پیارے حبیب یاد کیجئے وہ زمانہ جب فرشتوں نے ہمارے حکم پہ بی بی مریم کو مخاطب کر کے کہا تھا اے مریم اللہ نے تجھے پسند کیا اللہ نے تجھے پاک کر دیا وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور اللہ نے سارے عالمین میں سے تجھے چن لیا سارے عالمین دیاں عورتاں چو تینوں بول دیا کرو لیکن اس تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہن عالمین وچ بی بی فاطمہ بھی نے عالمین وچ نبی پاک دیاں باقی 3 دھیاں بھی نے عالمین وچ نبی پاک دیاں بیویاں اور بالخصوص بی بی عائشہ اور بالخصوص بی بی خدیجۃ الکبریٰ بھی نے نہیں اس تو مراد اے وے کہ او اپنے زمانے دے اعتبار نال اس ویلے دے اعتبار نال العالمین چو آلہ سن مشکات المصابیح وچ حدیث پاک موجود ہے سرکار نے زمین تے 4 لکیراں کھچیاں حضور نے فرمایا جان دیو میں کیوں کھچیاں نے عرض کیتا حضور کیوں فرمایا انج سمجھو یہ 4 بیبیاں نے جنہ دی جگ وچ مثال بھی نہیں تے جواب بھی نہیں حضور کون کون فرمایا پہلی فاطمہ اونچی آواز نال سبحان اللہ
دوجی خدیجہ، تیسری آسیہ بنت مزاحم تے چوتھی عیسیٰ دی ماں مریم۔ پتہ چلیا مقابلے بازی والا ذہن نہیں رکھنا چاہیے، لیکن او اپنے زمانے دے اعتبار نال آلہ سن، اے اپنے زمانے دے اعتبار نال آلہ نے۔ پھر میرے نبی دی ماں آمنہ دی تے تو گل ہی چھڑ دے، او جے عیسیٰ نو جنم دین والی ماں دا یہ مقام ہے، او جے دا میلاد عیسیٰ بنی اسرائیل دیاں محفلاں چ پڑھدا رہیا، فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ نو جنم دین والی ماں آمنہ طاہرہ دا مقام تے رتبہ کی ہوئے گا۔ حضرات گرامی جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، آپ نو فرشتیاں نے مخاطب کر کے آکھیا یا مریم اقنتی لربی کی وسجدی ورکعی مع الراکعین۔ میں قرآن دی آیتہ پہ پڑھنا وا، اللہ ارشاد فرماندے فرشتیاں نے آکھیا اے بی بی مریم اللہ دے حضور کھڑے ہویا کر ڈر کے، خشوع و خضوع دے نال رکوع کریا کر، سجدہ کریا کر، رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کریا کر۔ حضرت مریم نو جدوں فرشتیاں نے اللہ دا حکم سنایا، بی بی مریم اینو عبادت وچ مصروف ہو گئیاں، ہر ویلے سجدے تے رکوع تے قیام وچ رہنا، حتیٰ کہ آپ تے گھٹنیاں تے ورم پہ گئے، گٹیاں تے ورم پہ گئے، حتیٰ کہ جسم تے زخم بن کے حضرات چھالے بن کے پھٹ کے خون رسن لگ پیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اینی عبادت گزار بی بی، اے کاش اللہ میریاں تیریاں تیاں پہنا نو بھی 5 ویلے دی نماز پڑھن دی توفیق دے وے۔ اللہ ساڑیاں ماما بہواں بیٹیاں بہنوں میں اچھی سیرت عطا فرمائے، ستھرا کردار عطا فرمائے، صدقے جامع اللہ دا قرآن۔ ہن میں اگلی آیتہ پڑھن لگا 16واں پارا سورہ مریم دی آیت نمبر 16 تو سٹارٹ کرن لگا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ جلدی جلدی بولی آؤ، ٹائم تے میں تقریر مکانی ہے یار، تسی دیر کرواندے ہو، جدو تسی وچ مینوں آرے لا لیندے ہو نا پھر میرا ٹائم اتھے ہو جاندا ہے۔ میں پورے 9 تے جدو سوئی آگی میں بریک لانی چاہنا وا۔ حضرات گرامی اللہ دا قرآن فرماندا ہے مریم دا ذکر کرو قرآن اندر، جدو او مکان شرقی دے وچ اپنے گھر والیاں تو پراں ہو کے تشریف لے گئیاں۔ حضرت مریم نے ایک مکان بنایا سی، یا حضرت زکریا نے بنا کے دتا سی، یا بنیا بنایا سی، آپ نے او دا انتخاب کر لیا بیت المقدس دی مشرقی جانب، او دے وچ کے تنے تنہا ہر ویلے اللہ اللہ کر دیاں رہ دیاں نے، رب رب کر دیاں رہ دیاں نے۔ پھر ایک دہاڑے کی ہویا اللہ دا قرآن نقشہ پیش کر دے، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ دوڑے تے ربائیاں ساڑیاں تخلیق کیتیاں ہویاں نے اللہ دا قرآن دے۔ حضرات گرامی اللہ فرماندے جدوں اپنے گھر والیاں تو پرے ہو گئے، پھر اسی اپنا روحانی بھیجیا ایک جیندے جاگ دے خوب روح خوبصورت بشر دی شکل اندر۔ حضرات 2 روایتاں پیش کریں گا، ایک غیر معروف روایت، ایک مشہور و معروف روایت۔ پہلے غیر معروف روایت مستدرک للحاکم اندر موجود ہے، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ پیغمبر دی روح نو بھیجیا بی بی مریم دے کول، آ کے انہاں نے انسان دی شکل وچ گلاں باتاں کرنیاں شروع کی تھیاں۔ حضرت بی بی مریم نے جدو ہم کلام ان واسطے منہ کھولیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور روح اللہ حضرت مریم دے منہ تھڑی، آپ دے منہ دے سوراخ وچوں آپ دے پیٹ وچ چلے گئے، چنانچہ آپ پریگننٹ ہو گئیاں۔ ایک روایت غیر معروف روایت ہے، لیکن حضرات فیمس روایت سنان لگا وا، کہ حضرت عیسیٰ دی روح نہیں سی بلکہ حضرت جبریل سن، او جڑے با اعتبار بشر آئے سن، بصورت آدمی آئے سن۔ حضرت جبریل امین آ گئے کہ بشر دے روپ وچ آئے۔ صدقے جاواں مولوی صاحب تہاڈی منطق تو کہنے جے بشر تے مصطفیٰ پھر نور نہیں ہو سکدا، جے نور تے پھر بشر نہیں ہو سکدا۔ او ساڈا عقیدہ تے قرآن پیا دسدا ہے کہ جبریل امین نور ہو کے او بشر دے لباس وچ آ سکدا ہے، اور میرا نبی مصطفیٰ نور ہو کے لباس بشر وچ کیوں نہیں آ؟ ہاتھ اٹھا کے لبیک
بابا جی ہاتھ چک لو، کچھ نہیں ہون لگا، تیاں پتراں واسطے بھی چک لیندے ہو، چودھریاں دے سامنے جوڑ بھی لیندے ہو، اوے اللہ دے حبیب دے نام تے ہاتھ چک لو تے کہہ لو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ حضرات گرامی اللہ پاک تانوں حیاتی دے ہمیشہ زندہ سلامت رہو تا قیامت رہو باقرامت رہو، تانوں دعا دیتی ہے مٹھا دیا تے مٹھا دیا کہہ دیو آمین۔ حضرات گرامی جناب حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے سامنے جب حضرت جبریل امین بحالت بشر آئے، بصورت بشر آئے، حضرت مائی مریم دیکھ کر ڈر گئیں تو کہا کیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ آؤ بار دیو نوجوانوں تسی کدن بولنا ہے، پتر بولیا کرو یار۔ حضرت مائی مریم مسکرا، حضرت مائی مریم رو کے مسکران دے ہوئے جبریل والے ویکھ کے کہندیاں نے اگر تم متقی ہیں تقوی گزار ہیں میں تیرے کولوں اللہ دی پناہ منگنی رب رحمان دی۔ مفسرین کہندے نے جدوں اللہ دا نام آیا مائی مریم دے لباں تے سر تو لگ کے پیراں تک جبریل کمب گیا، اپنی اصلی شکل وچ آ گیا۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ حافظ صاحب تسی تے بولو، تسی تے حافظ قرآن ہو، ادھر بھی ایک حافظ قرآن بیٹھے نے، تہاڈی آواز بہت ہی آنی چاہیے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی جناب جبریل پکار کے کہتے ہیں، ڈر کے لرز کے کہتے ہیں اے مریم گھبراؤ مت، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں تجھے نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تو اس لیے آیا ہوں اللہ کے حکم سے تجھے ایک بیٹا دے سکوں، ستھرا لڑکا دے سکوں۔ ہن غور کریو سنیاں دا عقیدہ مارن نہیں آندہ جامع مسجد حنفیہ رضویہ وچ، میں تے محبت دا دیوہ بال کے اس محراب چ رکھن واسطے آنا۔ اہل حدیث تے میری بلا نل رہے، شیعہ تے میری بلا نل رہے، دیوبندی تے میری بلا نل رہے، میرا تیرے تے کوئی حق نہیں، لیکن میرا فرض میں حقائق دے دیوے پال کے رکھا، نفرت دی پھوک مار کے بجا جاویں تے تیری مرضی، معاشرے دے اندھیریاں نو ختم کرنے واسطے نال لے جاویں تے میں پیسے نہیں لینا، اے روشنی فری دینا۔ توجہ کریں، حضرت جناب سیدہ مریم نو حضرت جناب جبریل کہندے نے میں تم آیا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کر سکوں۔ لِأَهَبَ واحد متکلم کا صیغہ کہہ رہے ہیں میں عطا کر سکوں، یہ با منصوب اس لیے ہے پیچھے لام زیر آ رہی ہے، لا ناسبہ لام ناسبہ آ رہی ہے، ورنہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ کے حکم سے اے پیاری مریم تجھے ایک خوبصورت ستھرا لڑکا دے سکوں۔ اور صدقے جاواں مولوی جی اور لوکاں نوں وی دسونا اوے پتر اللہ نے عطا کیتا، جبریل کہہ رہا ہے میں دے کے چلا ماں۔ اور جے جبریل نسبت کرنی جائز ہے، یہ کہنا جائز ہے جبریل دا دینا اللہ دا دے رہے، پھر ایک کہنا دا جائز کیویں ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ دا دینا خدا دا دینا۔ حضرات گرامی جناب جبریل الامین علیہ السلام مسکرا کے کہنے نے مریم گھبرانا، میں اللہ دا بھیجیا ہویا فرشتہ وا، میں تینوں بیٹا دین واسطے آیا وا۔ اگلی گل سنی ذرا، حضرت مریم نے اگوں کی جواب دیتا، سورہ آل عمران وچ موجود ہے، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ایسا
آیت دا ترجمہ سنن تو پہلے ایک آیت میں نے اور یاد آگئی ہے سورہ آل عمران وچ وہ خوشخبری دے الفاظ بڑے پیارے نے فرشتیاں نے آکھیا سی اے پیاری مریم ان اللہ یبشروکی بکلمت من اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین تینوں بشارت ہوئی اللہ نے تینوں ایک پتر دینا ہے جہاں نام عیسیٰ ابن مریم ہوئے گا ہولی بھی بول لو تو کوئی لامے والی گل نہیں اللہ نے تینوں وہ پتر دینا ہے جہاں نام عیسیٰ مسیح ابن مریم ہوئے گا دنیا وچ بھی عزت والا ہوئے گا آخرت وچ بھی عزت والا ہوئے گا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ او جوانی وچ بھی گلاں کرے گا تے بچپن وچ پالنے وچ بھی گلاں کرے گا اے جوانی دا لفظ میرے منہ چوں نکل گیا ہے ورنہ کہلا دا لفظ کہولت ادھیڑ عمری نو کہندے نے جوانی تے بڑھاپے دے درمیان جڑی عمر ہوندی ہے عالم کہولت وچ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے وچ تے بابا جی گلاں کیتیاں تسی ہونے سن لینا ہے تے کہولت وچ کیونکہ آپ تے زندہ ہی آسماناں تے چلے گئے 33 سالاں دی عمر وچ تے ادھیڑ عمری چ کدوں گلاں کرنگے قیامت تو پہلے جدوں دنیا تے آن گے فرشتیاں نے خوشخبری سنائی حضرت بی بی مریم رو کے کہنیاں نے ربی انا یکون لی ولد مولا مجھے بیٹا کیسے عطا کیا جائے گا جبکہ تیرا قانون اور اصول ہے مرد اور عورت کا التفات اور اختلاط ہوتا ہے مرد عورت ہم بستر ہوتے ہیں تب ماں کے شکم میں عورت کے شکم میں زائگوٹ سپرم کی وجہ سے مولا تو بچے کی تخلیق کرتا ہے کریشن کرتا ہے مولا لم یمسسنی بشر مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء مریم گھبرانا جڑا پہلی باری پیدا کر سکتا ہے باپ دی وجہ تو وہ باپ تو بغیر نہیں پیدا کر سکتا اللہ جی میں چاندے پیدا کر لیندے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون جب اس کا ارادہ بن جاتا ہے وہ کہتا ہے کن فیکون پس وہ چیز ہو جاتی ہے اسی واسطے حضرات گرامی میں ترجمہ کیتا ہے تے اے جڑا ترجمہ ہے نا حضرات گرامی ارد گرد ویکھو گے تے توانوں یہ ترجمہ سچ لگے گا تے دل برداشت نہ آیا کرو اللہ نے سانو پتر نہیں دیتے اللہ نے سانو بیٹیاں نہیں دیتیاں اللہ نے سانو کوٹھیاں نہیں دیتیاں اللہ نے سانو بنگلے نہیں دیتے اے یاد رکھو اسی مخلوقاں او خالق او جو چاہے کرے اسی واسطے میں لکھیا ہے حکم تیرے تے جگ دہاتی بغیر شوہر بغیر شادی ویسے میں کسی مشاعرے جا کے پڑھا تھے ایک غزل دا نظم دا 20,000 روپیہ تے مل ہی جاندہ ہے ناراض ہو گئے ہو تے تواڈے کولوں پیسے تے منگی دے ہی نہیں تواڈے کولوں صرف اے منگی دے کہ اچھی ساری سبحان اللہ بول دیو او بھی نخرے کر کر کے بھی کھاندے ہو اگوں یار تسی ناراض ہو گئے ہو ایک بار آکڑ شاکڑ تے غصہ جلال پراں کر کے مسکرا کے کہہ دیو سبحان اللہ چاس آ جائے گی کہہ دیو سبحان اللہ حکم تیرے تے جگ دہاتی بغیر شوہر بغیر شادی حکم تیرے تے جگ دہاتی بغیر خاوند بغیر شادی بنی مریم نوید مائی تے تینو پھب دے یہ کبریائی جدو مر جاواں گا پھر یاد کر کے تمالا بھی پاؤ گے تو پھر چاس نہیں آج قدر کرو بندے دی بنی مریم نوید مائی تے تینو پھب دے ساریاں نے کہنے تے تینو پھب دے
تے تینوں پھبدی یہ کبریائی. حج جنہوں سمجھ نہیں آئی میں سمجھا دینا. میں لکھیا ہے تینوں پھبدی یہ کبریائی, تینوں پھبدی یہ کبریائی. وڈیائی تینوں پھبدی ہے, تکبر ساڈے لائق نہیں تیرے لائق ہے, پر تو پھر بھی تکبر نو پسند نہیں کردا. ہن سارے نے مل کے کہنا ہے تیری دنیا تے تو بنائی تے تینوں پھبدی یہ کبریائی. سارے نے کہنا ہے تے تینوں پھبدی تینوں پھبدی کبریائی. حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ جدوں حضرات گرامی پریگننسی والے عمل چو گزر گئیاں ہن ڈرن لگ پئیاں مینوں کوئی پوچھے گا تے میں کی جواب دیواں گے. حضرات گرامی سمجھتے گئیاں اللہ دا میرے تے خاص کرم ہے, انہیں مینوں پتر عطا کرنا ہے بغیر شادی تو. میریاں شاناں اچیریاں کرنیاں نے قیامت تک میری عزت دے ڈنکے وجانے نے, پر کنوں جواب دیواں گی سوالاں دے. لوگ رنگ برنگے سوال کرنگے. حضرات وقت گزردا رہیا, حضرت اماں مریم حجرے وچ محو عبادت رہیاں. پھر حضرات جسمانی خد و خال واضح ہون لگ پے, پیٹ وڈا ہویا تے آپ دے چچا زاد بھائی یوسف نجار بڑھائی نو کہندے نے یوسف اس بندے دا نام سی, آپ دا کزن سی, چچیرا بھائی سی, نیک بندہ سی, بیت المقدس دا خادم سی. جدوں حضرت مریم دے پیٹ دی پوزیشن ویکھی حضرات ڈر گیا. یوسف نجار ہن سوچدا ہے اے پاک باپ دی بیٹی نیک ماں دی بیٹی نہیں میرے دین وچ جڑا خیال آندا ہے غلط ہے, لیکن پوچھنا بھی چاہندا ہے. ایک دن کہن لگا نہیں بہن مریم ایک گل پوچھاں جواب دیویں گی. وزیر یوسف پوچھا کہندے بہن مریم اے سوال دا جواب دے, کیا بغیر بیج تو کھیتی اگ سکتی ہے؟ کیا بغیر بارش تو درخت اگ سکتا ہے؟ کیا باپ تو بغیر اولاد ہو سکتی ہے؟ مائی مریم سمجھ گئی میرے کردار تے شک نہ کر بیٹھے. جواب بڑا پیارا دیتا, کہیں گے یہ تو اللہ دی قدرت تے شک کرنا ہے. او جیڑا بارش دے نال پودے اگا سکتا ہے بارشوں بغیر نہیں اگا سکتا. او جیڑا بیجاں دے ذریعے نال کھیت اگاندا ہے وہ بیجاں تو بغیر نہیں اگا سکتا. او جیڑا باپ دے ذریعے نال پتر دیندا ہے باپ تو بغیر نہیں دے سکتا. تے ترجمہ میں کیتا ہے تو کنگلیاں نو نواب کرنے تے سکے رخ بھی شاداب کرنے. تو کنگلیاں نو نواب کرنے تے سکے رخ بھی شاداب کرنے ہے تیرے لائق ہر ایک بڑائی. بولیے تے تینوں پھبدی یہ کبریائی یہ ساری دنیا ہے تو بنائی تے تینوں پھبدی. حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ حضرات گرامی 8 مہینے بیت گئے. جسمانی خد و خال نو چھپان واسطے ان جگہ لبدیاں نے اللہ دے حکم نال باہر نکل گئیاں. بیت اللحم ایک مقام سی, بیت اللحم والے مقام تے چلیاں گئیاں. یہی مقام امام بہقی دی دلائل النبوہ وچ موجود نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما دینے معراج والی رات جدو ساڈا براق اڑیا کچھ دور گیا سرکار فرما دینے جبریل نے عرض کیتا سونیا تھلے آؤ کہ نماز پڑھو. میں تھلے آیا صلی تو میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی. جبریل نے پوچھا اتدری این صلیتا حضور کیا آپ جانتے ہیں آپ نے نماز کہاں ادا کی ہے؟ میں نے کہا چھڑ منو اللہ عالم اللہ تے جان دئیے تو دس. جبریل کہندے صلیت بی بیت اللہ میں حیث ولد عیسیٰ. اے پیارے نبی پاک اے او مقام جنہوں بیت اللحم کیا جاندہ ہے جتھے مریم پاک دے پیٹ وچوں حضرت عیسیٰ روح اللہ دا میلاد ہویا سے.
اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ حضرت بی بی مریم بار چلیاں گئیاں، ایک کھجور دا ٹونڈ مونڈ درخت جس تے کوئی شادابی نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی پتا نہیں، کوئی پھل نہیں، او دے نال ٹیک لگا لئی کہندیاں یا لیتنی مت قبل ھذا، میں اس دن تو پہلے کیوں نہیں مر گئی، وَقُلْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کاش میں مر چکی ہوتی، بھولی بسری داستان ہو چکی ہوتی، میں کس کس کے رنگ برنگے سوالوں کے جواب دوں گی، لوگ پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے آیا، میں کیا جواب دوں گی۔ پھر ہویا کہ حضرات گرامی فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ میں وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتا، سوئی 9 تے پہنچن والی ہے، بس منٹ رہ گیا ایک، جے تے کہندے ہو تے تقریر ایتھے ختم، تے جے کہندے ہو کہ 5 منٹ دا مطلب 5 منٹ ہی ہوئے گا۔ بابا جی تواڈے والوں تے اجازت ہی ہوندی ہے، ماشاءاللہ پگ بن کے سرما اکھاں چ لا کے غسل کر کے سونا سوٹ پا کے 12:30 تو پہلے ہی تھے آ کے بیٹھے ہوندے ہو، تقریر سنن آندے ہو، لیکن کئی بندے تقریر سنن نہیں نہ آندے، وہ صرف کلا جمعہ ہی پڑھن آندے نے، تے واقعی گل بھی ٹھیک ہے، جمعہ فرض ہے، تقریر سننا فرض نہیں، جے تے اجازت ہے تے پھر 5 منٹ چ تقریر مکاواں، نہیں تو میں آپ احباب دی بددعا نہیں چل سکدا، چہرے تے مسکراہٹ سجا کے پھر سبحان اللہ۔ لو حضرات کوشش کروں گا، سپیڈ تے میں ویسے پہلے بھی تیز کر دیتی ہے، کوشش کروں گا 5 منٹ دا مطلب 5 منٹ ہی ہوئے۔ حضرت جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ٹونڈ مونڈ درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھیاں نے، حضرات وادی وچوں فرشتے نے آواز دیتی نی مریم گھبرانا، تھلے ویکھ اللہ نے تھلے نہر جاری کر دیتی ہے، جڑی اس گل دا ثبوت ہے، جڑا سکیاں نہراں تیرے واسطے دوبارہ چلائی جاندا ہے، اگے بھی تینوں چھڈن نہیں لگا، تیری جگہ تے جواب بھی ہوئی دے گا۔ حضرات گرامی وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ فرشتے نے پکار کے آکھیا اے تھلے نہرے دا ٹھنڈا پانی پی لے، نالے جڑا ٹونڈ مونڈ درخت نا انہوں پھڑ کے پوری کفت نال چونا دے ہلا، یہ دے تو پکیاں ہویاں کھجوراں تیرے دامن چ ڈگن گیاں۔ حضرت مریم نے پوری حاملہ سن بچے دی ولادت دا ویلا قریب، زور بھی نہیں رہا، پوری قوت نال پھڑ کے جو ہلایا تے حضرات گرامی درخت ٹونڈ مونڈ کھجور دا ٹانڈا اتے شادابیاں چڑھ گئیاں، ہریالیاں آ گئیاں، ڈالیاں لہلہان لگ پئیاں، پتے ہرے کچور لگ گئے، ٹوکے پیلے پیلے لگ گئے، آنے واحد جو پک کے لال کھجورہ بڑھ کے اماں مریم دی چولی چ ٹپ ٹپ ڈگن نہ لگ گئیاں۔ کیویں سمجھاواں تینو، او بے پرواہ رب جو چاہے کر سکدا، دل برداشتہ نہ ہویا کر، یہ نہ سوچیا کر پیسے کتھوں آن گے، نیت سچی ہوئے تے اللہ دین دے چھپر پاڑ کے۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام حضرت مریم دی شان بیان کر دینے حضرات گرامی کہ انہاں نو پیدا ہوندیاں ہی شیطان نے نہ چھویا، آپ دا بیٹا دنیا تے آیا، مسند احمد وچ موجود شیطان دا کوئی حصہ نہیں سی، شیطان نے حضرت عیسیٰ نو بھی نہیں چھویا۔ حضرت جناب بی بی مریم نے کھجوراں کھادیاں پانی پیتا، حضرات گرامی فرشتے نے آکھیا ہن ویکھ اپنے پتر نو، جناب عیسیٰ دنیا تے آ گئے بغیر باپ تو، صدقے جاواں متھا چومیا، حوراں نے جنت تے فرشتیاں نے غسل دے کے اماں مریم دے حوالے کر دیتا۔ حضرت مائی مریم نے کچھڑ چکیا پتر نو، منہ چومیا تے آبادی ول ٹر پئیاں، شہر ایلیاں دی بستی وچ پہنچیاں، لوگ کتاراں بنا کے کھلوتے نے، پہلے تے مریم دی گمشدگی دے بارے بڑے حیران نے، ہن جدوں ویکھیا مریم کئیاں دنوں تو بعد پئی ہوندی ہے، کچھڑ بچہ چکیا ہے، حضرات لوگ چیمے گوئیاں کردے نے، پتہ نہیں ہے بچہ کتھوں لے آئی ہے، حضرت اماں مریم دے کردار تے انگشت نمائی کر رہے نے، حضرات لوگ پوچھ دے نے نی مریم بچہ کے دائے، تیرا باپ بھی اچھا انسان، تیری ماں بھی اچھی عورت سے، اے بچہ کتھوں
کتھوں لے آئیں؟ حضرت مریم نے چونکہ اللہ نے فرمایا سی اگر تینوں کو پوچھے تو کہنے انی نظرت للرحمانی صوما، میں نے اللہ کے لیے اپنے رحمان رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، جو پڑا روزہ رکھ لیں کسے نو کچھ نہ آکھیں۔ حضرت مریم نو لوگ پوچھ دے کوئی ادھروں آندا نہیں مریم پتر کتھوں لے آئیے، کوئی ادھروں آندا اے بچہ کون ہے کتھوں لے آئیے۔ ہن اللہ دا قرآن سنیو تے جڑا بندہ نہ بولیا میں سمجھا گا تقریر دے سر تے ٹپ گئی۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے عیسیٰ کی جانب، گویا اشارے سے کنائے سے کہہ رہی ہے اور مینوں جو پوچھ دے ہو اے بچہ کتھوں آیا، اینوں ہی پوچھ لے ہو کتھوں، اینوں ہی پوچھ لو کتھوں آیا ہے۔ حضرات گرامی قالوا کیفا نکلم من کان فی المہدی صبیہ، حیران ہو کے کہنے لگے کدی پنگوڑے وچ بھی بچے بولے نہیں دن لکیں دی گل کریے۔ حضرات جی اینی گل لوگاں نے کی تھی، حضرت مریم دے کردار تے انگلی چکن دی کوشش کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ نوش فرما رہے تھے، حضرات دودھ پینا ترک کیا، بائیں ہاتھ کا تکیہ بنایا۔ آئے اور ربا کیویں سمجھا دے ماں تیرے بندیاں اور دودھ پیندا بچہ ایک دن دا بائیں ہاتھ دا تکیہ بنایا، تکیہ بنا کے ہاتھ تے سر رکھیا، ایک دن دا بچہ تے انگلی دا اشارہ آسمانہ والنو کیتا، فرمایا میری ماں نو نہ پوچھو میں نو پوچھو میں دسنا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبداللہ اللہ دا بندہ میں نے کتاب دیتی گئی ہے، نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ کہہ رہے لے اور میری ماں دی پوترتا تے میری ماں دے اچھے کردار تے گشت نوائی کر کے دنیا آخرت دیا خجالتا تے شرمندگیاں نہ کھٹے اور میری ماں اینی پاکے جنت دیاں ہو رہا آسمانہ دے فرشتیاں نو میں سلامیاں کر دیا وے خریاوا۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما کے بتا دیا انی عبداللہ، اور منو بغیر باپ تو پیدا ہوں دیاں وے کہ اے نہ سمجھو میں اللہ دا بیٹا ہوں، میں ابن اللہ بن کے نہیں آیا، عبداللہ بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرات گرامی حضرت جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ 52 ایئرز 52 سال زندگی گزاری، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے آسمان تے اٹھائے جان تو 6 سال بعد اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، صدقے جامع پھر جنت جان گئیاں، جنت پہنچ گئیاں تے کتھے کی مقام ہے انہاں دا تفسیر ابن کثیر اور معجم کبیر وچ موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ جدوں وفات پان لگیاں، نبی پاک نے فرمایا اے خدیجہ جنت وچ جائیں گی تے میریاں بیویاں نو سلام کہہ دیویں۔ اللہ تانوں بولن دی توفیق دے وے، اللہ تانوں آکڑ چھڑ کے مسکرا کے بولن دی توفیق عطا فرمائے تے جڑے وڈے آکڑ خان نے اللہ انہاں دی آکڑ خانی نو سلامت رکھے، محمد دے کمیاں دی نوکری نو قبول کر لے۔ حضرات گرامی جناب سیدہ خدیجہ مسکرا کے عرض پرداز ہوئیں، اے پیارے حبیب کبریا پہلی شادی تو آپ نے مجھ سے فرمائی، مجھے نکاح میں لیا، ابھی آپ نے دوسری شادی نہ کی تو جنت وچ کیڑیاں میریاں سوتنا پہنچ گئیاں۔ نبی پاک دی مسکراہٹ گہری ہو گئی، فرمایا ناپاک فرعون دی پاک بیوی آسیہ بنت مزاحم، حضرت موسیٰ دی بہن کلثوم بنت عمران، حضرت عیسیٰ نو بغیر شوہر تو جنم دینے والی حضرت اماں مریم بنت عمران، انہا تنہ نل اللہ نے جنت چ میرا نکاح کر چھڑے آئے۔ حضرات گرامی تقریر میری مک گئی، میں لکھیا ہے اللہ دی مرضی او جو چاہے کر دائے۔ آج دی تقریر چومی اے ہوئی پتہ لگاؤ بڑا بے پرواہ ہے، او جو